یہاں تک آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کو اپنی تلوار دے دی۔ نبی کی تلوار وزنی ہوتی تھی، تو اسی لیے وہ بھائی بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کبھی اس کندھے پر رکھتا، کبھی اس کندھے پر رکھتا، کبھی زمین پر گھسیٹ کر لے جاتا۔ اس طریقے سے جنگ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ڈانٹنے لگے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کوئی دعوت پر جا رہے؟ چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر، کیا آپ کو معلوم نہیں یہ دو بھائی کوئی عام مجاہد نہیں، یہ خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، کیا آپ نہیں دیکھتے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ جنگ بدر میں، میدان بدر میں صفے لگ گئے، جنگ ہونے کو ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا، ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی وہ بچہ کھڑا ہے، دوسری طرف دیکھا دوسرا بھائی کھڑا ہے، دوسرا بچہ کھڑا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میری نصرت جنگ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بچے نے پوچھا، ایک بھائی نے پوچھا، چچا کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا خیر ہے، کیا کرنا ہے؟ بچہ کہنے لگا میں نے سنا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آج میں نیت کر کے آیا ہوں، عزم کر کے آیا ہوں، یا تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا، جان کے ٹکڑے کرا دوں گا، یا پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن کو قتل کر دوں۔ اتنے میں دوسری طرف کھڑے دوسرے بچے نے پوچھا چچا کیا مجھے بتا سکتے ہیں ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بچے نے بھی مجھے یہی جواب دیا، میں نے سامنے دیکھا کہ ابو جہل اپنے لشکر کی صفوں کو سیدھا کر رہا تھا، میں نے اشارہ کر کے کہا یہ دیکھو سامنے جو گھوڑے پر سوار ہے صفوں کو سیدھا کر رہا ہے، یہی ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اشارہ کرنے کی دیر تھی، باز کی طرف، شکرے کی طرف ایسے اڑے، دوڑ لگائی دونوں بھائیوں نے ایک دم، اور جاتے ہی ایک بھائی نے گھوڑے پر حملہ کیا، دوسرے بھائی نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، بلاخر ابو جہل کو گرا دیا۔ کافروں کا جو سب سے بڑا طاقتور، بہادر، سپہ سالار، کافروں کا بادشاہ تھا، کافروں کا بڑا سردار تھا، ان دو بچوں نے اسی کافر کو قتل کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، اس نے دیکھا کہ بچوں نے میرے باپ پر حملہ کیا، اس نے تلوار چلائی، ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کے بازوں کو کاٹ دیا، تو وہ بازو کٹ گیا، لیکن یہ بازو چمڑے کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، یہ ایسے لٹک رہا تھا، ہڈی کٹ چکی تھی، بازو کا گوشت بھی کٹ چکا تھا، لیکن چمڑے کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، یہ بازو لٹک رہا تھا ایسے۔ تو اس بچے نے پہلے کوشش کی کہ اس بازو کے ساتھ بازو کو باقی رکھتے ہوئے جنگ کرے، لیکن جب دیکھا کہ یہ بازو تنگ کر رہا ہے، اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا، اکھیڑ کر دور پھینک دیا۔ بات کرنی آسان ہے، یہ واقعات بیان کرنے آسان ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، خود سوچ کر دیکھیں، تصور کریں کہ آج ہم یہ کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں سوئی بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھ جائے، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں کہ وہ بچہ تھا، چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود بازو اپنے پاؤں کے نیچے دیا،
اور اکھیڑ کر دور پھینک دی. پھر جنگ میں شروع ہو گیا, تلوار چلانی شروع کر دی. جب کافروں نے دیکھا ہمارے سردار پر حملہ ہوا تو گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی, جنگ شروع ہو گئی. ابو جہل نے سب سے پہلے اپنے لشکر سے کہا حملہ کر. کافروں کے لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا. مسلمانوں کو کافروں کا لشکر ہلا نہ سکا, مسلمانوں کی صفوں کو بھی نہ توڑ سکا. بالآخر وہ لشکر پیچھے ہٹ گیا. پھر دوبارہ حکم کیا, آرڈر جاری کیا کافروں کے لشکر کو کہ دوبارہ مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرو. دوبارہ حملہ کیا, پھر بھی مسلمانوں کی صفوں کو توڑ نہ سکے, مسلمانوں کے لشکر کو ذرا بھی نہ ہلا سکے. اس بار جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اب یہ پسپا ہو رہے, پیچھے ہٹ رہے, تو مسلمانوں کے لشکر نے اچانک ان کافروں کے لشکر پر حملہ کر دیا. جیسے ہی حملہ ہوا گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی, جنگ شروع ہوئی. تھوڑی ہی دیر میں بھگ دوڑ مچ گئی. تھوڑی ہی دیر میں کافروں کا لشکر بھاگنے لگا, میدان چھوڑنے لگا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی اس صحابی کو دی. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ چھڑی لی, چھڑی کے ساتھ جیسے میں حملہ کرتا تلوار کی طرح کافر کا سر کاٹ کر دور پھینک دیتا. جیسے ہی میں چھڑی مارتا وہ چھڑی تلوار کا کام کیا کرتی. اللہ تعالیٰ نے اس چھڑی کو, اس لکڑ کو تلوار بنا دیا. اللہ چاہے تو تیز چھری کو اسماعیل کے گلے پر چلنے نہ دے, اور اگر اللہ چاہے تو ایک چھڑی کو تلوار بنا دے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا. فرشتوں کے لشکروں نے آ کر کافروں کو قتل کرنا شروع کیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں ہم ایسے اشارہ کرتے تھے تلوار سے, ہماری تلوار گردن تک پہنچتی نہیں تھی. گردن تک پہنچنے سے پہلے سر اڑ کر دور جا گرتا تھا. سر اڑ کر دور جا گرتا تھا. ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کافر کو میں نے قتل نہیں کیا, اللہ کے فرشتے نے قتل کیا. صحابہ فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی ہم نے دیکھا جن کافروں کو اللہ کے فرشتوں نے قتل کیا تھا وہ ظاہراً نظر آ رہے تھے. معلوم ہو رہا تھا دور سے کہ ان کافروں کو اللہ کے فرشتوں نے قتل کیا. کافی تعداد میں کافر ایسے تھے جن کو اللہ کے فرشتوں نے قتل کیا. جب کافروں کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں گرے ہوئے کافروں کو دیکھ رہا تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل بھی زخمی ہوا پڑا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ابھی یہ بچے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, ابھی یہ بچے تھے. فرماتے ہیں کہ میں ابو جہل کے سینے پر چڑھ گیا اور اس کا سر کاٹنے لگا, سر تن سے جدا کرنے لگا. ابو جہل نے کہا میری گردن نیچے سے کاٹو تاکہ میرا سر جب لے کر جائے لشکر میں میری گردن بڑی نظر آئے. جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرعون موسیٰ کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا, اور ایک فرعون وہ تھا جو میرے مقابلے میں آیا. یعنی ابو جہل, جو فرعون ابو جہل کی شکل میں میرے مقابلے میں آیا وہ اس فرعون سے زیادہ سخت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. میرے دور کا فرعون بڑا سخت. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا مرتے ہوئے اس نے کہا تھا اے موسیٰ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں,
تیری نبوت کو تسلیم کرتا ہوں، تیری رسالت کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس پروردگار پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے۔ مرتے وقت اس نے تسلیم کر لیا، مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا، ایمان لانے کو تیار ہو گیا، لیکن نزع کے وقت میں جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنی وسیع رحمت نصیب فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے مقابلے میں فرعون آیا وہ مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میری گردن نیچے کر کے کاٹنا، تاکہ جب میرا سر لشکر میں لے کر جائے میری گردن بڑی نظر آئے۔ مرتے وقت بھی اس نے کلمہ کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا۔